بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف امین پر لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آج جس وقت لوگ عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے میں مصروف تھے، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے انہی لمحات میں دشمن نے ہمارے امن کو تباہ کرنے کی مضمون کوشش کی اور عرصہ دراز سے کر رہا ہے، جس سے ہمارے پاک فوج کے جوان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے روک رہے ہیں۔ اس میں ہمارے فوج اور پولیس اور عوام کا بے پناہ نقصان ہوا، لیکن یہ دشمن ہے کہ باز نہیں آتا، لیکن ایک جذبہ ایمانی ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی قربانیاں دیتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ محض صرف انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے علاقے مستنگ میں ایک مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا، جس وقت لوگ اللہ کے حضور اپنے جمعے کی ادائیگی کے لیے کھڑے تھے۔ بلوچستان کے علاقے میں ہوا اس دھماکے میں وہاں کے تمام بے شمار نمازی اور ایک ڈی ایس پی سمیت 50 کے قریب افراد شہید ہو گئے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کب تک ہم شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک دہشت گرد اس پیارے سے پاکستان پر وار کرتے رہیں گے؟ دیکھنا تو یہ ہے انہیں کب روکا جائے گا۔ روکنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن شاید یہ قربانیوں کی داستان ایک طویل ہوتی جا رہی ہے۔ 80,000 سے زیادہ پہلے قربانیاں دے چکے ہیں۔ ناظرین، نہ صرف 50 افراد شہید ہوئے بلکہ کم و بیشتر اس سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے۔ اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو میں پیش آیا۔ ہنگو میں بھی جمعے کی نماز کے وقت خودکش دھماکہ اور قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی واقعات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ روزانہ فرنٹ لائن پہ ہمارے فوجی جوان افسر شہید ہو رہے ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے دے کر بھی دہشت گردوں سے نمٹنے میں مصروف ہیں، لیکن دہشت گرد ہے کہ پھر بھی سر اٹھاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہید ارشد شریف بھی سچ کا علم لے کے چلا تھا، اسے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، کینیا میں مروا دیا گیا، آج تک اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کا خون رائے گاہ جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ناظرین، اب آ جاتے ہیں پاکستان کے کچھ سیاسی حالات پر، جہاں سودے بازی عام ہو رہی ہیں، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، کسے حکومت دینی ہے کسے نہیں دینی، کسے اقتدار سے الگ رکھنا ہے اور کسے اقتدار سے نہیں۔ اب تو یہ ہو چکا ہے صحافیوں سے بھی خبر دینے اور تجزیہ کرنے کا حق چھین لیا گیا ہے، اور وارننگ یہ آتی ہے جو ان کی حکم کی تکمیل نہیں کرتے، ان کا پٹا نہیں پہنتے، کہ آپ خبر دینے اور تجزیہ کرنے سے گریز کرنے، ورنہ آپ تھے ہو جائیں گے، ایسے تھے ہو جائیں گے۔ خیر، رب العزت ہے زندگی کا مالک، شہید ارشد شریف تو کوئی نہیں بن سکتا۔ ناظرین، سیاست کے میدان میں اس وقت صرف ایک ہی کشم و کش ہے، اور وہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کرنے ہیں۔ ان تمام کوششوں کو صرف اور صرف نہیتی محب وطن عوام ناکام بنا رہی ہے۔ جس حلقے میں سروے کیا جاتا ہے، جس شہر میں کیا جاتا ہے، جس صوبے میں کیا جاتا ہے، جس قصبے میں کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کی امانت ہے، چاہے اسے جیل میں رکھیں، پابندی لگائیں۔ کیا اس کے 350 کینڈیڈیٹ اغوا کر لیے جائیں گے؟ کیا اسے اسے نہیں دینا دیا جائے گا؟ اور ان تحریک انصاف کے بغیر کیا عوام اس الیکشن کو قبول کرے گی؟ دنیا قبول کرے گی؟ آنسر از نو نو نو۔ لیکن پھر بھی کچھ سیاست دان ہر حال میں اسے سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے دلوں میں اللہ نے تحریک انصاف کو اتنا ان کر دیا گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں حکومتی کوشش تو ہو رہی ہے لیکن کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اسی لیے الیکشن کا ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہو سکا اور الیکشن کمیشن تاخیری حربے آزما رہا ہے اور عمران خان پر جیل سے مقدمات اس کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اغوا کر لیا جاتا ہے, لاپتہ کر دیا جاتا ہے. شیخ رشید جو 15 دفعہ وزیر رہے, پتہ چلا کہ ان کے لوگ گھر والوں کے مطلب گرفتار ہوا غائب. اس کے بعد عثمان ڈار, فاروق حبیب, صداقت عباسی اور لیگر لاتعداد لوگ یہاں تک جو گھر میں بھی ہے ہر وقت نامعلوم ہونے کے خوف سے گھروں سے چھپے ہوئے ہیں. نگران وزیر اعظم نے آج بی بی سی کو انٹرویو میں ایک بار پھر کہا کہ عمران خان کی ممکنہ سزاؤں کے حوالے سے بات کی اور انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا معاملہ عدالت میں ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب یقیناً عمران خان کا معاملہ عدالتوں میں ہے, عدالت میں نہیں. اپنی اصلاح کریں. ایک نہیں 180 مقدمات ہیں لیکن نواز شریف کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. خیر شاید وہ قانون سے اور اخلاقیات سے اور آئین سے بالا ہے نون لیگ. ان کے علاوہ پی ٹی آئی وہ پی ڈی ایم کی بہت سی لیڈرشپ کی عدالتوں میں ہے لیکن وہاں آپ کو عدالتیں نظر نہیں آتی. وہاں تو آپ کا انٹیریئر منسٹر ایک کہتا ہے آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف کے ساتھ کیا جائے گا, اگلے دن اس کو دھمکی ملتی ہے تو وہ اپنا بیان ہی واپس لیتا ہے, کہتا ہے سیاہ کو ثواب سے ہٹ کے کیا گیا. دائیں اربع عدالتیں عمران خان کو سزا ملتی ہیں تو نگران حکومت کے پاس انہیں ریلیف دینے کا منڈیٹ نہیں ہے. ان کا کام صرف الیکشن کرانا تھا, وہ جو نہیں کرانا چاہتے. نہ جانے کیوں نگران وزیر اعظم کو یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا ہو جانی ہے اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. شاید یہ کبھی جوتشی ہو, جو ان کا کام ہے وہ کام کر نہیں رہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نگران حکومت مسلم لیگ نون کا تسلسل ہے اور بادی النظر میں جو بھی حالات ہیں جس طرح انتقامی کارروائی ہونی ہے بالکل منوان نگران حکومت اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کر رہی ہے جو نون لیگ چاہ رہی ہے. نگران وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا کہ ایک سیاسی لیڈر کے الیکشن میں حصہ نہ لینے سے کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا. شاید آپ کی نظر تو کیونکہ نہ آپ نے عوام کا ووٹ لیا, نہ آپ عوام کے ووٹ سے آئے, نہ آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اور شاید آپ کے نزدیک 25 کروڑ عوام کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جمہوریت میں کہتے ہیں عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے, لہذا نہ آپ عوام کے لیے آئے, نہ عوام کے ذریعے آئے, اور نہ عوام آپ کو لائی. اگر کوئی بحران پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اسے نگران حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا بم بلاسٹ ہو آپ کا لینا دینا نہیں, جھوٹے مقدمہ درج ہو آپ کا لینا دینا نہیں, ملک امن تباہ ہو آپ کا لینا دینا نہیں, 90 دن میں الیکشن ہے نگران حکومت کا لینا دینا نہیں, امریکہ سوئٹزرلینڈ لندن جانا لینا دینا ہو سکتا ہے. خیر شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے نگران حکومت بنائی اس لیے ہو کہ موجاں کرو. نگران وزیر اعظم کی عمران خان نواز شریف کی سزاؤں سے متعلق سوچ الگ الگ ہے, جبکہ ایک کو سپریم کورٹ نے سزا دی اور ایک ابھی سزا ہی نہیں ہے. لیکن انوار الحق کاکڑ کا عمران خان کو جو سزا بھی ابھی تک نہیں ہوئی اس پر تو ابھی سے عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. لگتا ہے انہیں عدالتوں سے اور اداروں سے, پولیس سے, ایف آئی اے سے اور نیب سے زیادہ جلدی ہے کہ عمران خان کو منظر سے غائب کر لیں, اور نیشنل میڈیا پر غائب کروا چکے ہیں. لیکن دوسری طرف عدالتوں سے سزا یافتہ نواز شریف کو وطن واپسی پر لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے, بلکہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے مطابق بھرپور نگران حکومت انہیں سپورٹ کر رہی ہے, حمایت دے رہی ہے ایک مجرم کو عالی شان خطاب کے لیے. کبھی کہتے ہیں رسماً گرفتار ہوں گے, اور نواز شریف کی واپسی جو اپنی مرضی سے گئے 4 سال پہلے, ایسی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ مقبوضہ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں, حالانکہ وہ ایک سزا یافتہ ہے. انوار الحق کاکڑ نواز شریف کی سزا کو بھی ایک فرد واحد کو دی گئی سزا پر قرار دے رہے ہیں. پتہ نہیں فرد واحد کی سزا سے ان کی کیا مراد ہے. شاید انہیں قانون کی سزا, ان کا مقصد طریق انصاف کو ختم کرنا تھا, لیکن وہ ناکام ہو گئے اپنے مقصد میں.
ویسے تو نگران حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، تصور اس کا یہی تھا، لیکن پاکستان میں الٹی ہی گنگا بہتی ہے۔ یہ ایک حکومت، ایک پارٹی جو عوامی تائید سے محروم ہے، اسے اقتدار میں لانے، اور ایک جو عوام کے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام سڑکوں پر سارا دن کھڑے رہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ بادی نظر میں تحریک انصاف کو نگران وزیر اعظم کا تعلق بظاہر بلوچستان عوامی پارٹی سے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی پارٹی نون لیگ میں ضم ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ پانی کو پانی میں ملایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کی قربان جاؤں اس سوچ کے جس نے یہ اس ملک میں نفرت کو جنم دی ہے، جس نے انصاف کو ختم کیا، جس نے امن کو ختم کیا، جس نے انتقام کو پروان چڑھایا۔ آخر اس کا سورج غروب تو ہوگا۔ اسی طرح ایک تجربہ پہلے اپوزیشن لیڈر کے نام پر کیا گیا تھا، راجہ ریاض، جو بلے کے نشان پر ہوئے، اور عمران خان کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر کہتے تھے، لیکن چمک دھمک میں اور سندھ ہاؤس میں ہونے والے دین کے بعد راجہ ریاض خود اپنی ہی پارٹی، اپنے ہی لیڈر پی ٹی آئی کو دھوکہ دے کر اپوزیشن لیڈر بنے، اور اس کو اپوزیشن لیڈر بھی نون لیگ نے ہی بنایا، اور اسی اپوزیشن لیڈر کے ذریعے انوار الحق کاکڑ کا نام اور حکومت کا ذریعے بطور نگران وزیر اعظم دیا گیا، اور بعد میں وہی اپوزیشن لیڈر نون لیگ میں لندن جا کے لائن میں کھڑے ہو کے شامل ہو گئے۔ ان کا نام ہے راجہ ریاض، اور وزیر اعظم تھے شہباز شریف، اور نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ۔ کہاں گئی غیر جانبداری، کہاں گیا قانون، کہاں گیا آئین؟ اس کی تلاش کریں۔ واہ جمہوریت! لیکن ان تمام حرکتوں کے باوجود مسلم لیگ نون کو عوامی سپورٹ مل ہی نہیں رہی۔ واپس آنے کے باوجود میڈیا پر اتنی بھائپ کھڑی کر دی کہ جیسے کوئی پوری دنیا فتح کر کے آ رہا ہے، لیکن عوام باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حلقے میں نون لیگ کمپین نہیں چلا رہی، پی ٹی آئی کو گھر نہیں رہنے دیا جا رہا، اور نون لیگ علاقے میں نہیں جا سکتی۔ یہ حالات کی ستم دیکھے۔ اب نون لیگ نے نواز شریف کے استقبال کے لیے اپنے کارکنوں کی حاضری یقینی بنانے کے لیے موبائل ایپ کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا کہ موبائل ایپ پہ چیک کریں کہ گھر ہے نہیں ہے۔ اگر مبینہ طور پر جس کو 2000 دیا، بھائی آپ 2 گھنٹے 10 گھنٹے ادھر رہیں گے، چیک کیا جائے گا۔ مبینہ طور پر 2000 ایک بندے کو دیا جا رہا، سنا ہے سچا یا حقیقت غلط ہے، اس میں خود آپ انکوائری کریں۔ گویا کہ جن کو پہلے نمک کھلایا گیا، اب نون سے نمک حلالی میں ڈھونڈنے کے لیے زور پر رقم بھی خرچ کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے مقامی رہنما خاصی مشکل میں نظر آتے ہیں، اور بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ٹارگٹ کہا گیا، لاکھوں لوگ تو دور کی بات، 50,000 بندے بھی کھڑے ہو جائے تو ہم نے کشمیر فتح کر لیا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے بعض مزدوروں کی بھی لاٹریاں نکلنے والی ہیں، جنہیں 5,000 پورا دن رہنے کا دیا جائے گا۔ یہ مبینہ الزام ہے، لیکن ایک طرف ڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو، یا اٹک جیل میں جب بند تھا عمران خان، جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بار بار اڈیالہ جیل کے باہر آتے تھے۔ یہ ہوتا ہے چور دروازے راستوں سے آنے والا لیڈر میں فرق، اور جو عوام کا لیڈر ہو، جسے عوام اقتدار دینا چاہتی ہے، اور جسے چند لوگ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، وہ لیڈر نہیں، وہ وقتی طور پر ایک بلبلا ہوتے ہیں جس نے بجھنا ہی بجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔